السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، ابھی جنہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب شرح جامی بعد ششماہی المرفوعات سے، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرفوعات جمع المرفوع للمرفوعہ لأن موصوفه الاسم وهو مذکر لا يعقل ويجمع هذا الجمع مضطردا صفة المذكر الذي لا يعقل كالصافنات للذكور من الخيل وجمال سجلات أي ضخمات وكالأيام الخاليات هو أي المرفوع الدال عليه المرفوعات لأن التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد. ما اشتمل أي اسم اشتمل على علم الفاعلية أي علامة كون الاسم فاعل وهي الضمة والواو والألف، والمراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب، اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ ششماہی سے پہلے منصرف اور غیر منصرف سے بحث کی تھی۔ جب منصرف اور غیر منصرف کی بحث سے فارغ ہو گئے تو مصنف معرب کی ایک دوسری تقسیم بے اعتبار اعراب پیش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ معرب اعراب کے اعتبار سے تین قسموں پر ہے۔ ایک یہ کہ معرب مرفوع ہو، ایک دوسرا یہ کہ منصوب ہو، اور تیسرا مجرور ہو۔ چونکہ منصوب اور مجرور کے بنسبت مرفوع جو تھا وہ عمدہ تھا، کیونکہ وہ کلام میں مستند واقع ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے مرفوع کی بحث اور اس کی تعریف کو منصوب اور مجرور کی تعریف پر مقدم کیا ہے، اور اس کی بحث پر مقدم کیا ہے، اور اس کے اقسام پر مقدم کیا۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ تو مرفوع کی تعریف صاحب کتاب کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ مرفوع ہوا مشتمل علی علم الفاعلیہ، مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ فاعل کی علامت تین چیزیں ہیں بچوں، ایک ضمہ، ایک واو اور ایک الف۔ نیز یہ علامتیں خواہ لفظاً ہوں، کبھی لفظاً ہوتی ہیں، جیسے جاءنی زیدن میں زید پر ضمہ لفظاً ہے، اور کبھی تقدیراً بھی ہوتی ہیں، جیسے جاءنی موسیٰ میں، کہ یہاں پر موسیٰ پر رفع یعنی ضمہ مقدر ہے، اور کبھی یہ علامت محلاً بھی ہوتی ہے، جیسے جاءنی ھذا، تو ھذا چونکہ مبنی ہے اس پر لفظاً یا تقدیراً اعراب نہیں آ سکتا، وہ مبنی ہے، اس لیے وہ محلاً مرفوع ہے۔ تو علامت رفع یہاں پر محلاً ہے۔ یہ ہم نے خلاصہ بتا دیا آج کے سبق کا۔ اب ہم کچھ اعتراضات اور جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ صاحب شرح جامی کچھ اعتراضات ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ المرفوعات جو مصنف نے کہا ہے، یہ مرفوعات کا ہم اس کو کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہم بتائیں کہ المرفوعات و ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، المرفوعات اس کو کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ جمع مؤنث سالم ہے یہ، تو اس لیے حالت نصبی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حالت رفعی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی بنا سکتے ہیں، مرفوع بھی بنا سکتے ہیں، اور مجرور بھی بنا سکتے ہیں اسے۔ مرفوع بنانے کی صورت یہ ہے کہ المرفوعاتوں کو آپ مبتدا بنا دیں اور کہیں المرفوعات ھذہ، اور خبر محذوف مان لیں، یا المرفوعاتوں کو آپ خبر مان لیں اور مبتدا محذوف مانیں اور کہیں ھذہ المرفوعات، تو اس صورت میں المرفوعات مرفوع ہے۔ اور چاہیں تو آپ اسے منصوب بھی کر سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں اشرع المرفوعات، ابتدئ المرفوعات، تو وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا۔ اور چاہیں تو اسے مجرور بھی بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں باب المرفوعاتی، تو باب المرفوعاتی تو المرفوعاتی مجرور ہو جائے گا۔
بہرحال سارے اعراب یہ جائز ہیں، رفع بھی، نصب بھی اور جر بھی۔ اب صاحب شرح جامی نے فرمایا جمع المرفوع للمرفوعہ، یہ المرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعتن کی جمع نہیں ہے۔ یہ المرفوعات جو عبارت ہے اس کی تحقیق ہے صاحب شرح جامی کی جانب سے، گویا کہ ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ المرفوعات نہ ہی مرفوع کی جمع ہے اور نہ ہی مرفوعتن کی، دونوں میں سے کسی کی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مرفوع کی جمع تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ مرفوع مذکر ہے جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ نہیں آتی ہے، اور مرفوعتن کی جمع اس لیے صحیح نہیں ہے کہ الف اور تا کے ساتھ اس مؤنث کی جمع آتی ہے جس کے مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ ہو، اور مرفوعتن کی جمع مذکر جو ہے وہ مرفوع نہیں آتی ہے، اس لیے یہ جمع مرفوعتن کی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرفوعتن کے مذکر کی جمع الف واو نون کے ساتھ نہیں آتی ہے، اور الف تا کے ساتھ اس مؤنث کی جمع آتی ہے جس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہو، اس لیے مرفوع کی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی مرفوعتن کی جمع ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ المرفوعات صاحب کافیہ نے کہا یہ ہے کیا؟ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ یہ مرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ یہ مرفوع مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ نہیں آتی، یہ جو اعتراض کیا گیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرفوع اسم کی صفت ہے بچوں۔ کس کی؟ اسم کی صفت، اور اسم یہ مذکر غیر عاقل ہے۔ اسم تو مذکر ہے لیکن مذکر لا عاقل ہے، اگر مرد ہوتا تو مذکر عاقل ہوتا وہ، لیکن اسم جو لفظ ہے وہ مذکر غیر عاقل ہے، اور مذکر غیر عاقل کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ آنا صحیح ہے۔ دائمی طور پر قاعدہ بھی ہے کہ مذکر غیر عاقل کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے، جیسے ایام معدودات، ایام یہ یوم کی جمع ہے اور یوم مذکر غیر عاقل ہے، اور اس کی صفت معدودات ہے، تو صفت کی جمع دیکھو الف تا کے ساتھ آ گئی نا، ایام معدودات۔ تو یہ ہے جواب کا خلاصہ۔ صاحب شرح جامی، ہم نے مثال ایام معدودات سے دے دی، صاحب شرح جامی صافنات اور سجلات اور خالیات سے مثال دے رہے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے، فرماتے ہیں جمع المرفوع للمرفوع، المرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے، مرفوعتن کی جمع نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اعتراض وہی تھا کہ مرفوع کی جمع الف تا کے ساتھ کیوں آ گئی، تو اس کا جواب دیتے ہیں لأن موصوفہ الاسم، کیونکہ مرفوع کا جو مرفوع تو صفت بنتی ہے، اور مرفوع ہونے والا کون ہوتا ہے؟ اسم، تو مرفوع کا موصوف اسم ہے، اور اسم وہو مذکر لا یعقل، اسم مذکر لا یعقل ہے، لا غیر عاقل ہے، اور مذکر لا یعقل مذکر غیر عاقل کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ دائمی طور پر بطریق قاعدہ آتی ہے۔ فرماتے ہیں وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ، اور یہ جمع یعنی الف تا کے ساتھ والی جو جمع ہے یہ جمع آتی ہے مضطرداً دائمی طور پر بطریق قاعدہ، کس کی؟ صفت المذکر الذی لا یعقل، مذکر لا یعقل کی صفت کی۔ تو مذکر لا یعقل کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ دائمی بطریق قاعدہ آتی ہے، جیسے کہ الصافنات، الصافنات صافن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ صافن، مذکر لا یعقل۔ صافن کہتے ہیں اس گھوڑے کو، اس مذکر گھوڑے کو جو ایک پیر کو کھڑا کر کے تین پیروں پر کھڑا ہو جائے، تو ایسے مذکر لا یعقل یعنی مذکر گھوڑے کو صافن کہتے ہیں۔ تو مذکر گھوڑے کی صفت ہے صافن، اس کی جمع دیکھو الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے الصافنات۔ فرماتے کالصافنات، جیسے کہ الصافنات یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ کون سے گھوڑوں کے لیے؟ للذکور من الخیل، مذکر گھوڑوں کے لیے جو کہ تین پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہوں۔ وجمال سجلات، ایسی جمال سجلات کہا جاتا ہے۔ تو جمال یہ جمل کی جمع ہے، اور جمل اونٹ مذکر لا یعقل ہے، اور اس کی صفت
सजलात ये सजलुन की जमा है, और मुज़क्कर लायाकिल की सिफत की जमा अलिफ्ता के साथ। देखिए आ गई सजलात अलिफ्ता के साथ। सजलात का माना होता है दख्मात यानी मोटे ऊंट, जिमालुन सजलात मोटे ऊंट। ऐसे ही एक और मिसाल देना है कल अय्यामिल खालियात, जैसे कि अय्यामुल खालियात। अब कल अय्यामिल खालियात जब मुसन्निफ ने पहले कह दिया था, शायर ने साहिब शरह जामी ने पहले कहा कस्साफिनात, उसके बाद में अस्साफिनात पर अत्फ करके जिमालिन सजलात कह दिया, तो काफ का इआदा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब तीसरी मिसाल दी तो कहा कल अय्यामिल खालियात, यानी कल अय्याम का अत्फ कस्साफिनात पर कर दिया। चाहते तो ये भी कर सकते थे, काफ का इआदा ना करके अय्याम का अत्फ साफिनात पर सिर्फ करते, कस्साफिनात पर ना करते, लेकिन यहाँ पर कस्साफिनात पर अत्फ कर दिया। ये क्यों? तो उसकी वजह यह है बच्चों कि साफिनात और जिमालिन सजलात वो सब के सब अजसाम के कबील से मुज़क्कर लायाकिल थे, जबकि अय्याम है तो मुज़क्कर लायाकिल, लेकिन वो अजसाम की कबील से नहीं बल्कि ज़माने की कबील से है, इसलिए उसकी नौइयत अलग हो गई। इसलिए मुसन्निफ ने साहिब शरह जामी ने काफ का इआदा कर दिया और अस्साफिनात पर अत्फ ना करके कस्साफिनात पूरे पर अत्फ किया, यानी काफ के मदखूल पर अत्फ ना करके पूरे पर अत्फ किया और कहा कल अय्यामिल खालियात, जैसे कि अल अय्यामुल खालियात। तो यहाँ पर अल अय्याम यौम की जमा है और यौम मुज़क्कर लायाकिल है, तो खालियात ये खालिन की जमा है, और खालिन ये खालियात, खालिन ये यौम की सिफत है जो कि मुज़क्कर लायाकिल है, और मुज़क्कर लायाकिल की सिफत की जमा अलिफ्ता के साथ आ गई। तो फरमाते हैं कि अलिफ्ता के साथ मुज़क्कर लायाकिल की सिफत की जमा दायमी तौर पर बतरीक़े कायदा आती है, इसलिए मरफूआत या मरफूउन की जमा है, अब कोई एतराज़ नहीं पड़ेगा। आगे फरमाते हैं हुवा। अब ये हुवा ज़मीर का मर्जा क्या है? कोई एतराज़ ही कर सकता है कि हुवा ज़मीर का मर्जा मरफूउन भी नहीं हो सकता और मरफूआत भी नहीं हो सकता। मरफूआत तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मरफूआत जमा है, तो ऐसी सूरत में मर्जा और राजे के दरमियान मुताबकत नहीं है, बल्कि साहिब काफिया को कहना चाहिए था अलमरफूआत हिया, इसलिए हुवा ज़मीर का मर्जा अलमरफूआत नहीं बन सकता और मरफूउन भी नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि मरफूउन का जिक्र नहीं हुआ है माक़ब्ल में। यहां पर राजे का जिक्र मर्जा से पहले होना लाजिम आएगा, इज़मार क़ब्ल जिक्र हो जाएगा ये, तो इसलिए मरफूउन भी इसका मर्जा नहीं बन सकता और मरफूआत भी नहीं बन सकता। ये कोई एतराज़ कर सकता है, साहिब शरह जामी उसका जवाब देते हैं। जवाब का खुलासा ये है कि हुवा ज़मीर का मर्जा मरफूउन है। कौन है? मरफूउन। अब रही ये बात कि उसका जिक्र माक़ब्ल में नहीं है तो इज़मार क़ब्ल जिक्र लाजिम आ रहा है, तो उसका जवाब यह है कि नहीं, इज़मार क़ब्ल जिक्र लाजिम नहीं आ रहा है, मर्जा का मज़कूर होना ज़रूरी है। क्या? मर्जा का माक़ब्ल में होना, मज़कूर होना ज़रूरी है। अब उसका जिक्र चाहे सराहतन हो और चाहे ज़िम्नन हो, दलालतन हो। यहाँ पर मरफूउन का जिक्र माक़ब्ल में सराहतन तो ना सही लेकिन ज़िम्नन और दलालतन हो गया है। वो कैसे? कि मरफूआत जमा है और जमा की दलालत हर मुफरद पर होती है। जब मुफरद पर होती है तो अलमरफूआत की दलालत मरफूउन पर है, यानी या ये कहो कि मरफूआत के ज़िम्न में मरफूउन भी है, जैसे कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तो हुवा ज़मीर का मर्जा क्या है? वहाँ पर अदल है, जबकि अदल माक़ब्ल में मज़कूर नहीं है सराहतन, बल्कि इअदिलू में अदल समझ में आ रहा है, वो मदलूल इअदिलू है, इसलिए उसका मर्जा बनना सही है। ऐसे ही यहाँ पर मरफूउन अगरचे सराहतन मज़कूर नहीं है लेकिन अलमरफूआत का वो मदलूल है, इसलिए उसको मर्जा बनाना हुवा ज़मीर का सही है। फरमाते साहिब शरह जामी हुवा ए अलमरफूउ दाल्लु अलैह, ये उसी एतराज़ का जवाब है। यानी हुवा से मुराद क्या है? यानी वो मरफू। अब मरफू कौन सा? मरफू का तो जिक्र है नहीं। फरमाते अद्दाल्लु अलैहिल मरफूआत, जिस पर लफ्ज़ अलमरफूआत दलालत करता है। बात समझ आई? अब यहां पर कोई और एक एतराज़ कर सकता है। एतराज़ ये कर सकता है कि जब मरफू है इससे मुराद और मरफू है मुफरद, तो यहां पर मुफरद की तारीफ लाजिम, चूंकि हुवा ज़मीर से हुवा मश्तमला अला लमिल फ़ाइलियत से तारीफ ही तो कर रहे हैं,
تو مرفوعن جب مرفوعن اس کا مرجع ہے اور مرفوع ہے مفرد تو اس صورت میں فرد کی تعریف لازم آ جائے گی. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جبکہ تعریف فرد کی نہیں ہوتی ہے بلکہ تعریف ہمیشہ جنس اور ماہیت کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ ماہیت کی. تو یہاں پر فرد کی تعریف لازم آ جائے گی. تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لأن تعریف انما یکون للماہیت لا للافراد. تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی ہے. کیا؟ تو جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ لفظ المرفوعات جو ما قبل مذکور ہے اس کی دلالت جس طرح سے اس کی دلالت فرد پر ہے، یعنی فرد مرفوع پر دلالت ہے اس کی. تو فرد مرفوع جو ہے اس پر بھی دلالت ہے. مرفوعات جمع ہے تو جمع کی دلالت مرفوعن پر ہے. اب مرفوع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرفوع ہوتا ہے فرد، ایک مرفوع ہوتا ہے جنس. تو جس طریقے سے مرفوعات جمع کی دلالت فرد پر ہے اسی طریقے سے اس جمع کی دلالت مرفوع جنس پر بھی ہے. تو یہ از قبیل دلالت الجمع علی الجنس ہے، نہ کہ دلالت الجمع علی الفرد کی قبیل سے. لہذا ہوا ضمیر کا مرجع وہ مرفوع ہے جو کہ جنس ہے، لہذا فرد کی تعریف لازم نہیں آئے گی. اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا لأن تعریف انما یکون للماہیت لا للافراد، کیونکہ تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مرفوعن تو مرفوعات کا ایک فرد ہے تو یہاں پر تعریف فرد کی لازم آئے گی. جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ مرفوع پر مرفوعات کی دلالت مرفوعن پر، اور مرفوع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرفوع فرد ہے مرفوعات کا اور ایک مرفوع وہ بھی ہے جو کہ مرفوع جنس ہے. تو یہاں پر مرفوع فرد مراد نہیں ہے بلکہ مرفوع جنس مراد ہے، کیونکہ تعریف ماہیت کی ہوتی ہے نہ کہ افراد کی. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو دلالت الجمع علی الجنس کی قبیل سے ہے. یہ فرماتے ہوا مشتملہ علی علم الفاعلیہ، مرفوع وہ ہے جو مشتمل ہو فاعل ہونے کی علامت پر. تو ما کے بارے میں صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے اسم اشتملہ، ما عام ہے. ما میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ما موصوفہ ہوتا ہے، ایک ما موصولہ ہوتا ہے. یہاں پر ما موصوفہ ہوگا تب بھی خرابی لازم آئے گی اور ما موصولہ ہوگا تب بھی خرابی لازم آئے گی. ما موصولہ اگر مانے تو یہ خرابی لازم آئے گی چونکہ یہاں پر ما جو ہے وہ مقام خبر میں ہے، اور مقام خبر میں ہے تو مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوئے، جبکہ خبر کے اندر اصل ہے نکرہ ہونا، اس لیے یہاں پر خلاف اصل ہونا لازم آئے گا. تو ایسی صورت میں ما کو موصولہ نہیں مان سکتے، کیونکہ مبتدا خبر اگر دونوں معرفہ ہوں تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان ضمیر فصل لائی جاتی ہے، اور جو یہاں پر ضمیر فصل نہیں ہے. اور اگر اس کو ما موصوفہ بمعنی شے مانے تو تعریف دخول غیر سے مانی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس وقت قامہ زیدن جیسی مثالوں میں جو زید کی دال ہے وہ بھی مرفوعات میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی تو ایک شے ہے. تو مانا ہوگا کہ مرفوع وہ شے ہے جو مشتمل ہو فاعلیت کی علامت پر، تو زید کی دال فاعل یعنی رفع پر ضمے پر مشتمل ہے، لہذا دال بھی مرفوع ہوگی حالانکہ وہ مرفوعات سے نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ فعل مضارع بھی داخل ہو جائے گا کیونکہ فعل مضارع بھی تو مرفوع ہوتا ہے، رفع پر مشتمل ہوتا ہے فعل مضارع بھی. تو ما کو موصوفہ بھی نہیں مان سکتے، ما کو موصولہ بھی نہیں مان سکتے. جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ یہاں پر ما موصولہ نہیں ہے بلکہ ما موصوفہ ہے، اور جب ما موصوفہ ہے تو وہ بے معنی شے ہوگا. اب شے میں بہت عموم ہے کہ زید کی دال بھی داخل ہو جا رہی ہے اور فعل مضارع بھی داخل ہو جا رہا ہے، تو دخول غیر سے معنی نہیں رہی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر شے میں شے مراد نہیں ہے، مطلقاً عام شے مراد نہیں ہے، بلکہ بحث چونکہ اسم کی چل رہی ہے، اسم معرب کی چل رہی ہے، اس لیے یہاں پر اسم مراد ہے. کیا مراد ہے؟ اسم مراد ہے. مانا ہوگا کہ مرفوع وہ اسم ہے، اسی لیے صاحب شرح جامی نے کہا مشتملہ اے اسم اشتملہ، تو ما سے مراد اسم ہے، یعنی مرفوع وہ اسم ہے جو مشتمل ہو علی علم الفاعلیت، فاعل ہونے کی علامت پر. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے علامت کون الاسم فاعلہ،
اسم کا فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا، علامت پر مشتمل ہو۔ فاعل ہونے کی کون الاسم فاعلن، یہ کون سے تفسیر کیوں کی ہے صاحب شرح جامی نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے تفسیر کی ہے کون سے، یہ صاحب شرح جامی نے بتا دیا کہ الفاعلیتوں میں جو یا ہے وہ یا مصدریہ ہے، تو معنی ہے فاعل ہونا۔ کیا ہے معنی؟ فاعل ہونا۔ تو معنی ہوگا اسم کا فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا۔ اب فاعل ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو فاعل ہونے کی علامتیں بچوں 3 ہیں۔ ایک ضمہ ہے فاعل ہونے کی علامت، ایک الف ہے اور ایک واو ہے۔ ضمہ جیسے کہ جاء زیدن میں زید پر ضمہ آ گیا، اور جاء ابوکا میں واو آ گیا، جاء الرجلان میں الف آ گیا۔ تو ضمہ، واو اور الف یہ فاعل ہونے کی علامت ہے۔ لہذا ان میں سے کسی پر اگر کوئی اسم مشتمل ہے تو کہا جائے گا کہ وہ اسم مرفوع ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، مصنف نے کہا مشتمل علی علم الفاعلیہ، علی علم الفاعلیت کہا، چاہتے تو یہ بھی کہہ دیتے علی علم الرفع، کس پر؟ مرفوع ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ تو ذرا مجھے چاہتے تو یہ بھی کہہ دیتے، لیکن صاحب قافیہ نے علی علم الفاعلیت کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے علی علم الرفع اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہاں پر تعریف کس کی جا رہی ہے؟ مرفوع کی، اور مرفوع کی تعریف مرفوع ہے مشتق، اور اس کی تعریف میں رفع کو لے لیا جائے یعنی ماخذ اشتقاق کو لے لیا جائے، تو ابہام تو رفعی میں تھا نا، ماخذ اشتقاق ہی کے اعتبار سے ابہام تھا، اب اسی کو تعریف میں لے لیا جاتا تو اخذ المحدود فی الحد لازم آ جاتا۔ اس لیے صاحب قافیہ نے علی علم الرفع نہ کہہ کر علی علم الفاعلیت کہا۔ بہرحال کہا کہ مرفوع وہ اسم ہے جو مشتمل ہو فاعل ہونے کی علامت پر۔ اشتمال سے چونکہ تبادر ذہنی ہوتا ہے، اشتمال الکل علی الاجزاء کی طرف یا اشتمال الظرف علی المظروف کی طرف، بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر کون سا اشتمال مراد ہے؟ یا کبھی اشتمال ہوتا ہے اشتمال الموصوف علی الصفت پر بھی، تو یہاں پر کون سا اشتمال مراد ہے؟ تو صاحب شرح جامی مراد کی تعین کے لیے فرماتے ہیں والمراد باشتمال الاسم علیہا، اسم کا علامت فاعلیت پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے ان یکون موصوفا بہا، کہ اسم اس علامت سے موصوف ہو، لفظاً خواہ لفظاً موصوف ہو، اور تقدیراً یا تقدیراً موصوف ہو، اور محلاً یا محلاً موصوف ہو۔ لفظاً موصوف ہو جیسے جاء زیدن میں ضمے سے علامت رفع، علامت فاعل جو ضمہ ہے اس سے لفظاً موصوف ہو گیا۔ تقدیراً موصوف ہو جیسے جاء فتح، جاء موسیٰ، وہاں پر تقدیراً ضمہ ہے، یا محلاً ہو جیسے کہ جاء ھذا، یہ آیا تو ھذا مبنی ہے، اس لیے وہاں پر لفظاً یا تقدیراً تو وہ موصوف نہیں ہو سکتا، مشتمل نہیں ہو سکتا علامت فاعلیت پر، لیکن محلاً موصوف ہے۔ محلاً مشتمل ہے، محلاً مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ مبنی ہے، اگر اس مبنی کی جگہ پر اگر یہاں پر معرب رکھ دیا جائے تو لفظاً یا تقدیراً ضرور علامت رفع معلوم ہو جائے گی، علامت رفع اس پر آ جائے گی، چاہے لفظاً آ جائے یا تقدیراً آ جائے۔ تو اگر معرب کو رکھ دیا جائے اس جگہ میں تو اس کے محل میں معرب کو رکھ دیا جائے تو لفظاً یا تقدیراً وہ مرفوع ہو جائے گا۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ محلاً کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور محلاً جاء ھذا میں ھذا محلاً یہ علامت فاعلیت پر مشتمل ہے۔ تو اس سے صاحب شرح جامی نے یہ بتا دیا کہ علامت فاعلیت پر مشتمل ہونا 3 طریقے پر ہو سکتا ہے، کبھی لفظاً ہو سکتا ہے، کبھی تقدیراً ہو سکتا ہے، کبھی محلاً ہو سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اعراب لفظاً بھی آ سکتا ہے، تقدیراً بھی ہو سکتا ہے، اور اعراب محلاً بھی ہو سکتا ہے، یعنی اعراب محلی بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھائی؟ یا تیسرے لفظوں میں یہ کہو کہ رفع لفظاً بھی ہو سکتا ہے، تقدیراً بھی ہو سکتا ہے، اور محلاً بھی ہو سکتا ہے، یعنی تینوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر یہ کوئی کہے کہ رفع صرف لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا، لفظاً اور تقدیراً کے ساتھ خاص کر دینا اور محلاً رفع کو نہ ماننا، یہ پھر غلط ہوگا، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا مثال سے کہ محلاً بھی رفع ہوتا ہے۔ تو صاحب شرح جامی اب آگے ولا شکا سے صاحب حواشی ہندیہ کے رد کی طرف جا رہے ہیں۔ صاحب حواشی ہندیہ نے رفع کو لفظاً یا تقدیراً کے ساتھ خاص مان لیا
اور رفع محلی کا انہوں نے بالکل اعتبار نہیں کیا۔ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ دیکھیے رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ یعنی رفع کو لفظاً یا تقدیراً کے ساتھ خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے صاحب حواشی ہندیہ کا۔ آپ نے مثال سے سمجھ لیا کہ اگر وہاں پر معرف کو رکھ دیا جائے تو ضرور وہ لفظاً یا تقدیراً مرفوع ہو جائے گا۔ اس لیے صاحب حواشی ہندیہ کا یہ کہنا کہ رفع مختص ہے رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ یعنی رفع لفظی یا رفع تقدیری کے ساتھ، یہ ان کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صاحب شرح جامی ولا شک ان الاسم موصوف بالرفع المحلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسم موصوف ہوتا ہے رفع محلی سے بھی، کیونکہ رفع محلی کا مطلب از معنی رفع المحلی، کیونکہ رفع محلی کا مطلب ہوتا ہے انہ فی محل کہ وہ اسم ایسی جگہ میں ہے لو کان سما معرب، اگر اس جگہ میں معرب ہو جائے لا رکھ دیا جائے لکان مرفوعا تو وہ ضرور مرفوع ہوگا لفظاً یا تقدیراً، تو لہذا رفع اسم موصوف ہوتا ہے رفع محلی سے بھی۔ فکیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلی، تو رفع محلی کے ما سوا یعنی رفع لفظی اور رفع تقدیری کے ساتھ کیسے خاص ہو سکتا ہے جیسے کہ صاحب حواشی ہندیہ نے خاص کر دیا۔ تو صاحب حواشی ہندیہ کا کہنا مردود ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ صاحب شرح جامی اس بات کی طرف گئے، مزید تائید میں ایک بات اور پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک نحوی جو ہوتا ہے وہ فاعل مبنی کے احوال سے بھی بحث کرتا ہے۔ کس سے؟ فاعل مبنی، جو فاعل مبنی مرفوع ہوتا ہے نا اس کے احوال سے بھی بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فاعل مبنی بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ ضمیر متصل اگر ہے، ضربتوں میں تا ضمیر متصل ہے اور ضمائر سارے مبنی ہوتے ہیں، اور ایک نحوی کہتا ہے کہ ضربتوں میں تا ضمیر مرفوع ہے فاعل ہے، تو ضمیر متصل کو جو ضمیر متصل مبنی ہے اس کو بھی مرفوع قرار دیتا ہے ایک نحوی، اور اس کے رفع ہونے سے اس کے مرفوع ہونے سے بحث کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مبنی وہ محلاً مرفوع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ یبحث، حالانکہ نحوی بحث کرتا ہے مثلاً عن احوال الفاعل، فاعل مبنی کے احوال سے بھی، فاعل سے مراد یہاں پر فاعل مبنی ہے، فاعل مبنی کے احوال سے بھی بحث کرتا ہے۔ کب؟ اذا کان مضمرا متصلا، جبکہ فاعل ضمیر متصل ہو، اور ضمیر متصل ہوگی تو وہ مبنی تو ہی ہوگی، کما سیاجی جیسے کہ عن قریب آئے گا۔ یا یہ کہو کہ ہوا یبحثو میں ہوا ضمیر کا مرجع صاحب کافیہ ہے، کہ صاحب کافیہ بحث کریں گے فاعل مبنی کے احوال سے بھی جبکہ فاعل ضمیر متصل ہو، کما سیاجی جیسے کہ عن قریب اس میں گفتگو کتاب میں آگے آئے گی۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر صاحب کتاب مرفوعات کا شمار کرائیں گے، جن میں سب سے پہلا مرفوع فاعل بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔